بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میرا دل چاہا کہ میں آپ سے پہلا جو پارہ ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ جو ہے اس کی جو ہے آیات کا ترجمہ آپ بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں کہ اس کا ترجمہ میں ہمارے رب نے کیا کہا ہے۔ تو میرے پاس یہ قرآن ہے اور میں آپ سے انشاءاللہ آج پوری جو ایک سورۃ البقرہ جو ہے اس کی آیات جتنی بھی ہیں پورے پارے کی، ان کا میں ترجمہ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید کروں گا آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ تو یہ مکی صورت ہے، تو اس کا ترجمہ ایسے ہے: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحم والا، روز جزا کا مالک۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ یہ سورۃ فاتحہ تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے ساتھ یہاں پہ پیش کیا ہے اس ویڈیو میں جو میں نے ریکارڈ کیا۔ آگے ایک سورت ہے سورۃ البقرہ، مدنی ہے سورت، اور اس میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس صورت میں 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں، اور میں آپ سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس میں یہ ہے کہ تاکہ اس میں مجھے بھی ہدایت ہوگی، اور آپ بھائیوں کے ساتھ جو میں یہ آیات کا ترجمہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ بھائی جو ہیں وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں مگر اس کی جو ترجمہ ہوتا ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو غور و فکر سے پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ کر دیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں۔ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ۔
ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ بہرے، گونگے، اندھے تو پھر آنے کو نہیں، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں، اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں۔ کڑک کے سبق موت کے ڈر سے اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائیں گی۔ جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔ اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہرو۔ اور اگر تمہارے کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت کو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ لا سکو، اور ہم فرما دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ اور خوشخبری دی انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ ملتا جلتا انہیں دیا گیا۔ اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ رہے کافر، وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے؟ اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے، اور اس نے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں، اور جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے، حالانکہ تم مردہ تھے؟ اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے لوگوں کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائیں اور خون ریزیاں کریں؟
اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ بولے باقی ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب اس نے یعنی آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے اس سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور پرتنا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو اور اللہ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھی سے ڈرو اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور باری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا۔ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑھائی دی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ اور جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ وہ تم پر بڑا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا انعام، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا دعویٰ فرمایا
پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والوں کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والوں کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو، اور ہم نے ابر کو تمہارا صاحبان کیا اور تم پر من اور سلویٰ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان سے ان کی بے حکمی کا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو، خدا کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور کچھ ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا، کیا ادنیٰ چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا، مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے، یہ بدلہ تھا ان کا، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کا۔ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کا ثبوت ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، اور اس کے مضمون یاد کرو، اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں ہو جاتے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، تو ہم نے یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو،
بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دیں گائیں کیسی کہاں۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی نہ ادسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں۔ تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈھہتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، کہیں تمہیں عقل ہو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کڑے، اور پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمالوں سے بے خبر نہیں۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور اس میں کا ایک گروہ وہ تھا جو کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے، اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ اور اللہ ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نرے گمان میں ہیں، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں کہ یہ خدا کے پاس سے ہے، کہ اس کے حوض تھوڑے دام حاصل کریں۔ تو خرابی ہے اس کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے۔ اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنے عہد خلاف نہ کرے گا، یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں سے ہے، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو، اور
زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے اور تم روگرداں ہو، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو، پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے من سے ایک گروہ کو اس کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو گناہ اور زیادتی میں، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور ان کا نکالنا تم پر حرام، تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ ان سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے، مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو نہ ان پر عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانی عطا فرمائی اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو، تو ان میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو، اور یہودی بولے تمہارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اترے سے منکر ہو اس کی جلن سے، کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب۔ اور جب ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے جس کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا۔ تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا، اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب۔ تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، اگر ہم ایمان رکھتے ہو۔ تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے، تو بلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو، اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جئیں، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا۔ اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کی کرتوتیں دیکھ رہا ہے۔ تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا،
اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہو کہ مگر فاسق لوگ، اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں کا ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں بہتوں کو ایمان نہیں، اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے، اور اس کے پیروں ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے۔ سلطنت سلیمان کے زمانہ میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ تو ان سے سیکھتے وہ جس کی جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں۔ کسی طرح انہیں علم ہوتا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے۔ کسی طرح انہیں علم ہوتا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بلائی اترے تمہارے رب کے پاس، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا۔ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بلائی دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سلوک کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ بہک گیا۔ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن سے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں۔ تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے تو اس کے نیک اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور
نہ کچھ غم، اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اللہ کی مسجدوں کو روکے اس میں نام خدا کے لیے جانے سے، اور اس کی ویرانی میں کوشش کرے۔ اس کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ اور پورب و پشچم سب اللہ کا ہے، مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، پاکی ہے اسے، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں۔ نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے۔ اس سے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی، ان کی سی بات، ان کے دل ایک سے ہیں۔ بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لیے، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا، اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہے، اور اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی زیاں کار ہیں۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہاری بڑھائی دی۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں، اور نہ کافر کوئی سفارش نفع دے اور نہ ان کی مدد ہو۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی وہ میری اولاد سے، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب، اس شہر کو امان والا کر دے، اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں۔ فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں، اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اپنے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ اے رب ہمارے، اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اے رب ہمارے، اور بیچ ان میں
ایک رسول انہی میں سے کہ ان میں تیری آیتیں تلاوت فرمائیں اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائیں اور انہیں خوب ستھرا فرما دے۔ بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا ان کے جو دل کا احمد، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں سے ہے۔ اور جب کہ اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب کے ہے سارے جہان کا، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا اور نہ مرنا مگر مسلمان، بلکہ تم میں کے خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب کہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباؤ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا، ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم پر پرستش نہ ہوگی۔ اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، راہ پاؤ گے۔ تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اس کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے۔ ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھتے ہیں۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں۔ تو اے محبوب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ ہم نے اللہ کی نگاہی لی، اور اللہ سے بہتر کس کی رنگائی، اور ہم اسی کو پوچھتے ہیں۔ اور تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، اور ہماری کرنی ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور ہم نرے اسی کے ہیں۔ بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اس کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے۔ تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور خدا تمہارے برے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم پر پرستش نہ ہوگی۔ اچھا دوستو، یہ ویڈیو جو ہے نا کافی لینتھی ہو گئی تھی۔ اس میں نے جو ہے نا سورۃ بقرہ جو ہے پہلا سپارہ جو ہے اس کی میں نے نا تمام جو آیات تھیں ان کا میں نے نا ترجمہ کیا تھا۔ تو مقصد یہ ہے اس میں بہت زیادہ الحمدللہ جو باتیں ہیں اللہ پاک نے کی ہوئی ہیں، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہمارا یہ قرآن پاک ہے یہ نازل ہوا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو اس کی ہسٹری قرآن پاک کی تو جو بھی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اسے معلوم ہے۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کیا ہے کہ
تلاوت تو کرتے ہیں مگر وہ ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تو میں نے کہا کہ میں ذرا کوشش کرتا ہوں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے کہ میں بھی کچھ غلطیاں ہوں، الفاظ جو ہیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے، تو اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ میری جو کوشش یہ ہے کہ میں یہ جو پورا اسپارہ جو تھا اس کا ترجمہ جو میں نے اس ویڈیو میں ریکارڈ کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جتنی باتیں بھائیوں کی یا بہنوں کی سمجھ میں آئیں گی وہ اس پہ عمل کریں۔ اس میں بہت باتیں الحمدللہ کی گئی ہیں کہ بہت زیادہ ہے، تو میں نے لفظ بہ لفظ پڑھا ہے، تو امید کروں گا کہ آپ کو اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا، کیونکہ یہ اردو میں پڑھا ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ مگر وہ لفظ بہ لفظ تھا، تو میں کوشش کروں گا اس کا جو آپ بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا آسان الفاظ میں اس کے بتاؤں۔ جیسے تشریح ہوتی ہے کہ ایک صورت ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ لفظ بہ لفظ ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ کوئی صورت ہے اس کا ترجمہ ہے، اس میں ہم الفاظ اپنے نہیں ڈال سکتے، یہ ہے کہ اس میں الفاظ ایسے ہم آسان الفاظ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اردو میں یہ قرآن پاک جو لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ بہت قابل ہوتے ہیں، اللہ پاک وہ اس کتاب کے ساتھ ان کی وابستگی بہت زیادہ ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے۔ اس میں ایک لفظ میں نے دیکھا تھا کہ پوشم، اس طرح وہ لفظ تھا کہ مشرق مغرب کا، وہ زیادہ تر ہندو جو لوگ ہیں وہ اس کو بولتے ہیں۔ تو قرآن پاک جیسے کہ پوری دنیا میں الحمدللہ اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے موجود ہیں، تو یہ جو میں نے جس کا ترجمہ کیا ہے تو یہ مسعود کمپنی ہے، اور کیا کہتے ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ اللہ پاک کے جو الفاظ تھے، یہ قرآن پاک اللہ کی کلام ہے، تو یہ جو ترجمہ ہے یہ بھی بے شک اللہ کا الفاظ ہیں، تو میں نے اس میں بہت زیادہ ذخیرہ ہے، تو اس میں اب جیسے سورۃ فاتح ہے، اس کا آپ اس کا تشریح دیکھیں گے تو اس کے اوپر بہت زیادہ ہے، ایک ایک لفظ کے اوپر جتنا بولا جائے وہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ ایک حدیث ہے نا کہ قرآن پاک کی تشریح کرنے لگیں تو سمندر بھی کم پڑتا ہے، تو یہ حقیقت بات ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے اس کے اوپر اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی، یہ اللہ کا کلام ہے، اور ایک حدیث ہے کہ اگر اس کو کسی پہاڑوں کے اوپر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، کیونکہ یہ اللہ پاک نے اس کو پسند کیا ہے کہ جو مسلمان ہیں، تو جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے پسند کیا، پھر ان کے صحابہ نے اس کو الحمدللہ اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور ماشاءاللہ ہماری یہ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں وہ ماشاءاللہ یہ جو کتاب ہے قرآن پاک اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں نے چاہا کہ کچھ ایفرٹ کی جائے، کہ میں کوشش کی جائے کہ جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ وہ ہے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ آپ سروے کریں کیا کہتے ہیں کسی چکوں کا یا کھیت دیہاتوں وغیرہ میں جائیں تو وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم چھوڑیں، کیا کہتے ہیں دینی تعلیم سے بھی ان کو محروم رکھتے ہیں، تو یہ بہت ہی ظلم ہے۔ تو میں نے کوشش کی کہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے مجھ سے بھی بڑی پیاری بھائیوں کی آواز ہوگی، اور میں نے ایک کوشش کی کہ میں جو ہوں اس کو ریکارڈ کروں اور میں خود بھی اس پہ عمل کروں، اور ویڈیو کافی لینتھی ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ایفرٹ جو میری تھی اس میں بھی غلطی کتائی ہو، میں اللہ پاک سے معافی مانگوں گا، انسان سے تو معافی نہیں مانگ سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو الفاظ ہیں
اس میں غلطی ہو، اس سے میں انکار نہیں کرتا۔ میں اللہ سے اس بات کی معافی مانگتا ہوں کہ اگر مجھ سے یہ جو سورۃ بقرہ کی آیات کا ترجمہ جو میں نے کیا ہے، اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے میرے تلفظ میں، میری ادائیگی میں، تو میں اللہ پاک سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ میں نے اس کو کہنے کا ہے کہ جان بوجھ کے غلط نہیں پڑھا، میں نے کوشش بہت کی ہے کہ میں اس کو اچھا پڑھوں، تاکہ میرے جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ویورز ہیں ان کو اس آیات سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، وہ اس پہ عمل بھی کریں، اور اب اللہ پاک ان کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرے اور میری زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کریں۔ تو یہ ایک تھی میری کوشش۔ امید ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پورا جو قرآن پاک ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں ریکارڈ کروں، اور انشاءاللہ پھر میں کوشش کروں گا جو قرآن پاک ہے اس کو بھی میں ریکارڈ کروں۔ تو میں قرآن پاک کا جو آیات ہیں اس کو میں کوشش کروں گا پہلے جو ہے نا کسی کو سناؤں۔ ظاہر ہے غلطی ہو سکتی ہیں، تو میں نے قرآن پاک کو اس لیے ادھر ریکارڈ نہیں کیا۔ میں قرآن پاک تو پڑھا ہوا ہے، مگر میں نے کہا کہ بہت ماشاءاللہ الحمدللہ دنیا میں قرآن پاک بہت سے بھائیوں کے سینوں میں ہیں، تو میں انشاءاللہ ادھر یوٹیوب میں بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، ادھر میں ریکارڈ کروں گا، اور انشاءاللہ جتنا اس کو میں اس کے اوپر مطالعہ کروں گا، ترجمے کے اوپر اور آیات کے اوپر، تو اس سے میری اصلاح ہوگی، میری درستگی ہوگی۔ تو اگر کوئی کمی بیشی ہے تو میں اپنے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور امید کروں گا یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ بھائیوں کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ آپ سے بس آخری یہ کہ گزارش ہے کہ میری یہ ایفرٹ جو ہے اس کو آپ پسند ضرور کیجیے گا، اور چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ میری ایفرٹ ہے، اور میں کوشش میری یہ ہے کہ میں اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان کے ساتھ اچھی انفارمیشن جو ہے نا وہ یہاں پہ میں اپلوڈ کروں۔ تو آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور پاکستان کے لیے ضرور دعا کریں۔ خدا حافظ۔